نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود بلا جسم، موجود بلا مکان، موجود بلا جہت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے موجود ہونے کے لیے کسی خاص مکان کے، کسی خاص جہت کے اور جسم کے محتاج نہیں ہے۔ اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم اللہ علیہ نے اہل سنت کے اس عقیدے کو کئی ایک نشستوں میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس پر آپ نے نقلی اور عقلی دلائل پیش فرمائے، جن سے یہ بات ثابت فرمائی کہ جب کائنات میں جگہ نہیں تھی اللہ تھے، اب جگہ ہیں اللہ ہیں، اور جس دن یہ جگہ ختم ہو جائیں گی تو اللہ ہوں گے۔ اسے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اہل علم پر اشکال کر کے مشہور ہونے کا۔ حضرت استاد محترم دامت برکاتہم اللہ علیہ کے ان دروس میں سے ایک شخص نے ایک جملہ لیا اور اس جملے پر فتوی بازی کی، اور اس جملے پر اس نے کچھ اشکالات کیے۔ آپ پہلے حضرت استاد محترم کا وہ جملہ سنیں جسے لیا گیا، پھر اس شخص کی گفتگو سنیں، اس کے بعد میں اس پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ہے اللہ کی ذات۔ بہت سارے مسلمان اپنی جہالت میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، ایک دم گمراہ فرقے کا عقیدہ ہے۔ ایسا فرقہ جس کے بارے میں امام البخاری رحم اللہ نے کہا کہ میں جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھوں یا میں یہود کے پیچھے نماز پڑھوں، اس میں کوئی فرق نہیں، یعنی اتنے برے عقیدے والے ہیں۔ یعنی جہمیہ کا جو عقیدہ ہے بہت ہی گمراہی والا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اور بھی عقیدے ان کے ہیں لیکن یہ عقیدہ ان کا ہے، تو یہ ایک بہت ہی گمراہ فرقہ ہے جس کی علماء نے تکفیر بھی کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسلمانوں کو آپ پوچھیں، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن آپ پوچھیں گے اللہ کہاں ہے تو فوراً کہے گا اللہ ہر جگہ ہے۔ اس میں بھی کوئی شک ہے، لیکن اللہ ہر جگہ ہے کا عقیدہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے، اللہ کے لیے علو ہے، اللہ اونچا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کی برابری کا کوئی نہیں ہے، اور اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ معزز ناظرین اور سامعین، آپ نے سنا یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے پر قرآن کریم اور احادیث طیبہ موجود نہیں ہیں۔ میں قرآن کریم کی چند ایک آیات کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس شخص کو دعوت دوں گا کہ آپ ان آیات کا معنی بیان کریں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی چند ایک احادیث پڑھتا ہوں اور پھر اس شخص کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جدھر بھی منہ کرو گے وہاں اللہ کی ذات کو موجود پاؤ گے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیغمبر جب آپ سے صحابہ میری ذات کے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو جواب دیں کہ میری ذات ان کے قریب رہتی ہے۔ قرآن کریم کا چوتھا پارہ، پانچواں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 108، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، یہ دین دشمن طبقہ جب رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کر خفیہ مشورے کرتے ہیں اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا 26واں پارہ سورہ قاف کی آیت نمبر 16، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کی شہ رگ سے بھی انسان کے زیادہ قریب ہیں۔ قرآن کریم کا 27واں پارہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 85، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم تمہارے بہت قریب رہتے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 4،
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ قرآن کریم کا 28واں پارہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم 3 ہو تو چوتھے اللہ، تم 5 ہو تو چھٹے اللہ، تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص مکان میں محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم ہر جگہ موجود ہیں، کوئی مکان اور جگہ بھی اللہ کی ذات سے خالی نہیں۔ احادیث طیبہ کو دیکھیں، صحیح مسلم کی 2 جلد، قیامت کے دن اللہ کریم اپنے بندوں سے فرمائیں گے اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اے میرے بندے جو فلاں مسلمان فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا۔ سنن ترمذی کتاب التفسیر، اللہ کے نبی فرماتے لو انکم دلیتم بحبل الی الارض السفلی لہبط علی اللہ، اگر تم ایک رسی کو 7ویں زمین تک بھی لٹکاؤ گے تو وہ رسی اللہ کے پاس پہنچے گی۔ صحیح مسلم کی 2 جلد، اللہ کے نبی فرماتے انکم تدعونہ سمیعا قریبا وہو معکم، تم اس خدا کو پکارنے والے ہو جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور وہ خدا تمہارے قریب ہے، تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سنن الکبریٰ بیہقی، ایک صحابی نے اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ ما تزکیۃ المرء نفسہ، انسان کے نفس کا تزکیہ کیا ہے، کب تزکیہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان یعلم ان اللہ معہ حیث ما کان، جب انسان کا ایمان اور عقیدہ یہ بن جائے کہ وہ جہاں بھی جائے گا اللہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ المعجم الاوسط طبرانی، اللہ کے نبی فرماتے ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، بہترین ایمان یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ بنا لے کہ وہ جہاں بھی جائے گا اللہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن کریم کی 7 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ کسی خاص مکان میں نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی 4 حدیثیں اور 1 حدیث قدسی پیش کی، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم کسی خاص مکان میں نہیں۔ اب اس شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ اس پر قرآن کریم موجود نہیں، اس پر احادیث طیبہ موجود نہیں، یہ ایسا غلط دعویٰ ہے جس کی غلطی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عقیدے پر رب کا قرآن بھی موجود ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے۔ اب آخر میں اس شخص کے دعوے کی تردید اسی کی اپنی زبانی سنیں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ معیت کیسی ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے سنا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود تو نہیں لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عقل والی بات یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم عرش پہ تو نہیں جا سکتے، ہم تو زمین پر ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فقط عرش پر نہیں، جہاں جہاں مخلوق آباد ہے وہاں وہاں اللہ ہیں۔ باقی اس شخص کا یہ کہنا اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، تو ہم نے یہ کب کہا کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ایسے ہیں جیسے ہم ہیں؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، عرش پر بھی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی ان آیات کو پیش کرنا جن سے اللہ کے لیے جہت علو ثابت ہوتی ہے وہ ہمارے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جن آیات میں زمین پر ہونے کا تذکرہ ہم زمین پر مانتے ہیں، جن آیات میں خدا کے آسمان پر ہونے کا تذکرہ ہم آسمان پر مانتے ہیں، جن آیات میں خدا کے فرش پر ہونے کا تذکرہ ہم فرش پر بھی مانتے ہیں،
اور جن آیات میں خدا کے عرش پر ہونے کا تذکرہ ہے ہم اللہ کو عرش پر بھی مانتے ہیں، ہاں صرف عرش پر نہیں مانتے بلکہ ہم کہتے ہیں جب جگہ نہیں تھی اللہ تھے، آج جگہ ہیں تو اللہ ہیں، اور جس دن جگہ نہیں ہوگی اللہ کی ذات اس وقت بھی موجود ہوگی۔ یہ مختصر سی بات میں نے اس شخص کے کلپ پر کی ہے۔ اس کے جو ایک وہم تھا، اس کا ایک خیال تھا کہ قرآن اور حدیث نہیں، میں نے اس پر قرآن و حدیث پیش کیے ہیں۔ باقی میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ اس عقیدے کو تفصیل کے ساتھ اگر پڑھنا چاہیں، سننا چاہیں، احناف میڈیا سروسز پہ توحید باری تعالیٰ کے نام سے استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کا تفصیلی سبق موجود ہے۔ حضرت الساجی نے اس پر نقلی اور عقلی دلائل پیش کیے، ہونے والے شبہات کے جوابات دیے، اور اگر پڑھنا چاہیں تو احناف ڈیجیٹل لائبریری پہ جائیں، وہاں پر توحید باری تعالیٰ کے نام سے حضرت استاد محترم کی کتاب ڈاؤن لوڈ کریں، اس عقیدے کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اہل حق کے عقیدے پر تا دم آخر وابستہ رہنے کی اور ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔